إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عني ولو آیہ. تعریف اس پروردگار عالم کی جس نے ہم سب کو یہاں حاضر کیا. تعریف اس پروردگار عالم کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اور حمد و ثنا اس پروردگار ذات بابرکت کی جس نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور بالخصوص کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. رب زدنی علما. آمین. پیارے اسلامی بھائیوں، اصل بتانا مقصد یہ ہے آج کے درس میں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ نصر، یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے. سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو نازل کرنے کے بعد رب کائنات نے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب فتح نصیب ہو جائے، والفتح، جب فتح نصیب ہو جائے تو فرمایا گیا اب تمہارا کام کیا ہوگا؟ پھر تم جو ہے اپنے رب کی فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنا، تسبیح بیان کرو. اور فرمایا گیا واستغفر، اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا. آپ کا وقت قریب آ گیا ہے. اے نبی، جب تم دیکھو ورأیت الناس کہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو دکھایا گیا اسلام کمزور ہے، دہشت گردوں کی حکمرانی ہے، میرے دوست اور بزرگوں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت کر لی. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس بات کا اس سورہ مبارکہ میں، جب تم دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے اور فرمایا گیا کہ تمہیں فتح نصیب ہونے لگی ہے. اور فتح سے مراد جو ہے اس سے مراد مکہ ہی ہے. جب فتح تم کو نصیب ہو جائے پھر تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور مغفرت کی دعائیں مانگو. انہو کان توابا، بے شک وہ معاف کر دینے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کو جب سنا تو فوراً جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب التفسیر میں آتا ہے، اور بخاری شریف کی دوسری جلد میں آتا ہے. صحابی رسول حضرت عمر میرے بھائیوں دوڑے ہوئے آتے ہیں، ابن عباس سے پوچھتے ہیں اے عباس اس سورہ مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ عباس کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا مطلب ہے اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہو، اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جس کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. جی، اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، آپ جو ہے آنکھوں سے دیکھنے لگے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے لگا، لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے. اس سے قبل جو ہے لوگ کبھی کبھی ایک ایک دو دو داخل ہوتے تھے. جب لوگ جھنڈ کے جھنڈ داخل ہونے لگے، اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، آپ کی حکمرانی قائم ہو گئی، صحابہ اکرام جو ہے پھیل گئے.
اور لوگ جو ہے کفار مکہ ڈرنے لگے، مکہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرنے لگے، دیواروں کے پیچھے چھپنے لگے، دروازوں کے پیچھے چھپنے لگے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا او لوگوں سن لو، اللہ کا نبی تم کو اعلان کر کے بتاتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بندش نہیں، آج تم پر کوئی پابندی نہیں، یعنی تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ سن لو، جو شخص بھی جانا چاہے جا سکتا ہے اور رہنا چاہے رہ سکتا ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، میرے اصحاب کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک شخص ایمان نہیں لائے تھے، یہ اعلان سن کر کہتے ہیں صحابی رسول حضرت صفوان، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں لاؤں گا، آپ کی اجازت ہے، آپ کا اعلان ہے، کوئی بھی رہ سکتا ہے، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ کہا کہ مت لانا، آپ رہ سکتے ہیں۔ وہ صفوان کہتے ہیں میں نے دیکھا، چالو چلن دیکھا نبی اکرم کا، آپ کے اصحاب کا، آپ کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اور 6 مہینہ میں نے من میں سوچا 6 مہینے تک اسلام نہیں لاؤں گا، پہلے آپ لوگوں کو دیکھوں گا۔ 3 مہینہ جب گزرے، حضرت صفوان صحابی رسول اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جس نے سچے دل سے نبی کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا، نبی کو مانا، مان گیا، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی تو نبی نے تمام زور لگایا ایڑی چوٹی کا، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے ان لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب اسلام قائم ہو گیا، حکمرانی ہو گئی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع اپنے آخری سال میں ہی آپ نے ادا فرمایا، اور جو ہے اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بہت ساری نصیحتیں امت کو بتائیں جو قیامت تک آپ کے امت کے خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، بیان کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب آگاہ کر دیا گیا آخری سال ہے، کبھی آپ نے 10 دن سے زیادہ اعتکاف نہ کیا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ کو یہ معلوم پڑ گیا اب محنت زیادہ کرنا ہے، آخری وقت ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ہر سال جو ہے ایک قرآن سماعت فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی۔ جی ہاں، تو آپ نے اس سال جو ہے 2 قرآن سماعت فرمائے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی۔ آپ نے جو ہے میرے دوست اور بزرگوں، پھر ایک جنازہ آیا، آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، واپس آتے میں مزاج مبارک بدل گیا، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، میرے بھائیوں طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ نے جو ہے اپنے گھر میں مشورہ کیا، وشاورہم فی الامر، اللہ رب کائنات فرماتا ہے اے نبی جب کسی کام کا ارادہ کرو مشورہ کر لیا کرو۔ آپ نے بیویوں کو بلایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 5 دن گزر گئے ہیں، لہٰذا بیویوں نے دیکھا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہم ساری بیویاں خوشی خوشی اپنی باری آپ کو دیتی ہیں، آپ کا دل چاہے جہاں رہیں۔ جی، آپ نے حضرت عائشہ کے گھر کو منتخب فرمایا۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، چلنے کی بھی تاب نہیں ہے، آپ نے 2 صحابہ کا سہارا لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت عباس کو لیا، 2 صحابہ کو بلایا اور دائیں بائیں کا سہارا لیا، اپنا بوجھ مبارک ان کے کاندھوں پہ ڈال دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے گھر پر امام کائنات تشریف لا رہے ہیں، چوکھٹ سے لے کر اور حجرے مبارک تک میں دیکھ رہی ہوں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ سہارا دیے ہوئے ہیں اور پاؤں مبارک آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لکیر کچی زمین پر بنتی چلی آئی اور لکیر بن گئی، اور میرے بھائیو حجر مبارک میں آپ کو آرام فرما کے لیے لٹا دیا گیا۔ یہاں بڑی اہم نصیحت ہے اس حدیث کے اندر جو بیان ہو گئی۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں میں ہی ایک گروہ ایسا ہے اٹھتے بیٹھتے جس کی آپ زبان پر ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد،
یہ لوگ بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے مسلمانوں کے یہاں یا غریب نواز مدد یا علی، ایک گروہ ایسا ہے جس کا نعرہ یہ ہے یا علی مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں ہے اور دو صحابہ کا سہارا لے کر تشریف لا رہے ہیں اور بوجھ مبارک لدا ہوا ہے۔ اگر علی کے پاس مدد تھی تو نصیحت ہے، اصلاح ہے ان لوگوں کے لیے کہ حضرت علی انگلی کا اشارہ کر دیتے اور آپ کے اوپر مدد ہو جاتی، آپ بڑے آرام سے اپنے گھر میں پہنچ جاتے۔ حضرت عباس کے پاس بھی مدد نہیں ہے، علی کے پاس بھی وہ مدد نہیں ہے جو مدد اللہ رب کائنات کے پاس ہے۔ انسانی مدد ہے، محمد الرسول اللہ کو سہارا دے کر چلتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی کمزور ہیں، عاجز ہیں، دو صحابہ کی مدد لے رہے ہیں۔ جب مائی عائشہ کے ہاں تشریف لائے ہیں، نہ رسول کے ہاتھ میں مدد ہے، نہ علی کے ہاتھ میں مدد ہے، نہ عباس کے ہاتھ میں مدد ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبی کا کام کیا تھا؟ نبی نے امت کو بتا دیا، آپ جب تک نمازیں پڑھتے رہے، نوافل فرائض، رات میں دن میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ میرا نبی نے یہ بتا دیا سورہ فاتحہ کی اس آیت شریفہ سے کہ عبادت اللہ کی ہے اور مدد بھی بندے کے اوپر اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کا سہارا بنتا ہے وہ عارضی طور سے، جو مدد اللہ کے پاس ہے بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مائی عائشہ کے یہاں تشریف لے آئے، جب تشریف لے آئے آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ آپ نے فرمایا مجھے غسل کرایا جائے، آپ کو بڑے ٹب میں بٹھایا گیا، آپ کے اوپر پانی بہایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 7 کنووں کا پانی آپ کے اوپر بہایا گیا۔ آپ کی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا، آپ نے ممبر رسول پر تشریف لائے، ممبر رسول پر تشریف لاتے ہیں، وہاں آپ نے واعظ فرمایا، آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ نے حدیث بیان فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ جو ہے یہود پر اللہ کی لعنت ہو، نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں بھی مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو اس حدیث کا خلاف چلتا ہے، ان لوگوں کو نصیحت ہے جو قبروں کو چومنے والے، قبروں کے پھیرے لگانے والے، قبروں پہ چادر چڑھانے والے، کھلی بات کیوں نہ کہہ دوں، قبروں کو اہمیت دینے والے، جس کام کی محمد الرسول اللہ نے منع فرمایا ضد سے اسی کو کرنے والے۔ جب میرا نبی یہود پہ لعنت فرمائے، نصارہ پہ لعنت فرمائے، تو امت محمدیہ اصلاح کر لے اس بات سے کہ آپ کا حدیث کا منشا کیا ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آج امت میں کافی مسلمان ایسے ہیں جو اس کام کا انجام دیتے ہیں۔ خیر بتانا یہ ہے اس امت کو بھی سمجھنا چاہیے، قبروں کے اوپر لیپا پوتی، جھاڑا پوتی، پھول ڈالنا، پیشانی جھکانا بالکل جائز نہیں، ورنہ وہ لعنت اللہ کی ہم لوگوں پر بھی پہنچے گی۔ بھلے ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان بنے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اصلاح ہے یہاں اس بات کی۔ اور آپ نے فرمایا خطبہ دینے کے بعد، اے لوگوں سن لو، آپ نے یہ بھی فرمایا میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو گویا مجھ سے بدلہ لے لے، میں نے کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی ہو وہ اس کا بدلہ لے لے، کسی کا لین دین ہو تو اس کا بھی بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پیغمبر اسلام میرے 3 درہم آپ کے اوپر ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس صحابی رسول کو حکم دیا ان کے 3 درہم ادا کر دو، اس کے درہم 3 ادا کر دیے گئے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ 3 درہم والا مسلمان ہو یا صحابی ہو، لیکن یہ صحابی رسول ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے میری
میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی اور میری پیٹھ پر کرتا مبارک نہیں تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میری پشت حاضر ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ اصحاب رسول تعجب کر رہے ہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ نبی اکرم سے بدلہ لے گا۔ ان ایام میں اس حالت میں وہ اللہ کے نبی سے فرماتا ہے وہ صحابی اپنا کرتا مبارک اتاریے، میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی پیٹھ کو ننگا کریے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کرتا مبارک کو اونچا کرا، جب اونچا کیا تو وہ صحابی پیچھے کی جانب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں جب پیٹھ بھی جو ہے ننگی ہو گئی امام کائنات محمد الرسول اللہ کی، تو اللہ کے نبی کی صحابی کو بدن سے چمٹ گئے، لپٹ گئے، چومنے لگے، مہر نبوت کو دیکھنے لگے اور کہتے ہیں اے پیغمبر اسلام میرا جان مال ماں باپ آپ پر قربان ہو، بھلا میری مجال کہاں، میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا، یہ مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اصحاب رسول میں میرے دوستوں میں ذکر ہو رہا تھا اللہ کے نبی کی مہر نبوت کیسی ہے۔ میرے بھائیوں یہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کے میدان میں اپنی حیات میں اچھلتا ہوا گھوڑے کی طرح آ گیا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، یہ عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروردگار عالم جس کو نبوت کا تاج پہناتا ہے، جس کو نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان چھوٹی سی مہر لگا دیتا ہے، جیسے کوئی خطوط کہیں سے روانہ ہوتا ہے اس پر جب تک موت پر مہر نہ لگی ہو جب تک وہ اس قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اب عرب لوگوں کا یہ دستور ہے آج بھی اور اس زمانے میں بھی، جس خطوط پر مہر لگی ہو اس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ جی جبھی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہ اپنا نام گدوایا تھا۔ آپ امی تھے اس لیے آپ کو دستخط کرنا نہیں آتے تھے، آپ انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا عرب کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ کوئی خطوط جاتا ہے وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط روانہ کرتے تھے، دین کی دعوت اس میں لکھی ہوتی تھی۔ اور خطوط کہاں سے آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی طرف سے آیا ہے میرے دوستو۔ جی چلو انگوٹھی کی بات چلیے آپ کو بتاؤں، اس میں بھی اصلاح کی و نصیحت کی بات ہے۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام سب سے اوپر تھا انگوٹھی کے نقشے کے اعتبار سے، اور بیچ میں جو ہے لہٰذا محمد تھا اور نیچے رسول اللہ تھا، محمد الرسول اللہ اس طرح سے نام لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی مبارک کی آپ مہر لگاتے تھے، یہ انگوٹھی آپ کے حیات کے بعد میں جو ہے لہٰذا یہ انگوٹھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، پھر عمر کے ہاتھ میں رہی، عثمان کے بھی ہاتھ میں رہی، عثمان کے ہاتھ میں رہی، لہٰذا عثمان کے ہی زمانے میں آپ کی خلافت میں یہ کنویں میں گر گئی۔ اس کی چھان بین پھر بہت ہوئی لیکن مل نہ سکی۔ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے نبی اکرم کے وہ مہر نبوت چومنے لگا وہ صحابی اور کہنے لگے، دوستوں میں ذکر ہو رہا تھا نبی کی مہر نبوت کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے کہا ایسی ہے جیسے چیل کا انڈا، کسی نے صحابی نے کہا ایسی ہے جیسے بطخ کا انڈا، اور کسی نے کہا ایسی ہے جیسے کبوتری کا انڈا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بہرحال اتنی بڑی مہر ہوتی تھی کسی بھی نبی کے کاندھوں کے بیچ میں جیسے کبوتری کا انڈا۔ آخر بات کیسے معلوم پڑا کتنی بڑی ہوتی تھی کبوتری کا انڈا؟ یہ اللہ کی طرف سے تھی، عام آدمی تاکہ جو ہے دعویٰ کرے اس کا جھوٹا پن ثابت ہو جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں آپ کی مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں آپ خطبہ ارشاد فرما کر آپ واپس آئے، آپ نے خطبے میں یہ بھی فرمایا اے لوگوں سنو میں تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں، الصلاۃ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم اور جو ہے لونڈی غلاموں کے حقوق کو بھی خیال رکھنا، حقوقوں کا بھی خیال رکھنا۔ آپ نے یہ تعلیم دی میرے دوست اور بزرگوں۔ مائی عائشہ کے حجرے میں ہیں، آپ کے حجرے میں ہیں، آپ کی طبیعت میں اور مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں، کیا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، غشی طاری ہونے لگی۔ آپ کو ہوش میں آتا ہے، ہوش آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں عائشہ
کہا کیا میرے اصحاب نے نماز پڑھ لی یا نہیں؟ نماز کی فکر ہے، بے نمازیوں سن لو، امت کے لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، خالی نام سے کام نہیں چلے گا، خالی اس بات سے کام نہیں چلے گا ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے، اس سے کام چلے گا۔ نبی فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہاں آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور جو ہے آپ فرما رہے ہیں اے لوگو لونڈی اور غلاموں کے حقوقوں کا خیال رکھنا، آپ کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا کہ ابھی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہا کہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر ہمت کر کے ان دونوں صحابہ کا سہارا لے کر پھر مسجد نبی تشریف پہنچے، اور اس سے قبل حکم دے چکے تھے عائشہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، ابو بکر سے کہہ دیا جائے امت کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار ارشاد فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام، یہ منصب جو ہے یہ کام بڑا اونچا ہے، آپ عمر کو سونپ دیجئے، عمر بہتر ہیں، میرے ابا نرم دل ہیں، کمزور دل والے ہیں، لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، وہی آئی ہے، نبی جب بول رہے ہیں اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، آپ نے عائشہ کے قول کو منظور نہ کیا اور حکم دیا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، پھر آپ نے پردے مبارک کو اٹھا کر دیکھا، اپنے حجرے مبارک سے آپ نے دیکھا اللہ کے بندے، میرے تربیت یافتہ، میرے جانثار، میرے اصحاب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہی توحید پرست ہیں، یہی سنت پرست ہیں، یہی کامیاب وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ نے پھر ہمت کری، ایمان بڑھ گیا اور صحابہ کا سہارا لیا، حضرت علی کا پھر سہارا لیا، عباس کا سہارا لیا، مسجد نبوی تشریف لائی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ اکرام کی نظریں حرکت کرنے لگیں، لوگوں نے نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ انسان فطرت کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب 3 آدمیوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی تو صحابہ اکرام کی نظریں حرکت کرنے لگیں، دیکھ لیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کھانسی کھکار کرنے لگے تاکہ ابو بکر مصلی سے ہٹ جائیں۔ ابو بکر کو محسوس ہوا قدموں کی آہٹ، قریب آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر مصلی کو چھوڑنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا نے کا اشارہ فرمایا اے ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو، اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ اتباع رسول کو لیتے ہوئے ابو بکر جم گئے میرے بھائیوں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے اللہ نے آپ کو نماز بتلا دی، کہاں سے آپ کو پڑھنا ہے اللہ نے وحی کے ذریعہ بتا دی۔ آپ نماز کو پڑھانے لگے، ابو بکر آپ کے صحابی رسول آپ کی اقتدا کرنے لگے، اور اصحاب رسول ابو بکر کی اقتدا کرنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اے ابو بکر میں نے تم کو اتنا اشارہ دیا پھر بھی تم پیچھے ہٹنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا، آپ مجھے ضد نہ کرتے، میں مصلی چھوڑ دیتا تو میرے دوست اور بزرگوں ان لوگوں کو بھی یہاں پر اصلاح کا موقع ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نبی حاضر ناظر ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ کے نبی جب حاضر نہ تھے ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جب نبی حاضر ہو گئے تو ابو بکر نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ حدیث کا منشا صاحب کہتا ہے اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہاتھ کا اشارہ نہ کرتے ابو بکر مصلی چھوڑ دیتے، اور یہ حق ہے، عقل بھی لیتی ہے، نبی جیسا امام موجود ہو امتی کی مجال کہاں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے بھائیوں آپ نے جو ہے آپ نے دیکھا میری طبیعت اور زیادہ علیل ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ نے جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، چند درہم بچے تھے وہ بھی راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اپنے سامان کو اصحاب رسول کو ہبہ کر دیا۔ اور میرے دوست اور بزرگوں آپ بستر پہ ہیں، اتنی دیر میں جو ہے میرے بھائیوں آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، کہا کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ تو زہرا کو بلایا گیا، آپ نے بیٹی سے کچھ راز کی باتیں کی۔ جی حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے آپ کی سیرت میں، آپ نے منبر پہ یہ بھی فرمایا، کیا اشارہ، کہا کہ اللہ نے
خطبے میں آپ نے ممبر پہ ارشاد فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اجازت دی یہ فرما کر یہ کہا کہ تو جو ہے میرے بندے اگر چاہے تو دنیا کے عیش و آرام دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور اگر تو چاہے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کر لے۔ نبی فرما رہے ہیں خطبے میں ممبر پر، اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کر لیا۔ چیخ مار کر خطبہ سن رہے ہیں، ابو بکر رونے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا، ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ایک بندے کا نام نہیں لیا ہے، ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر کیوں روئے؟ لیکن ابو بکر سمجھ گئے تھے میرے دوست اور بزرگوں، وہ آپ کے رازگار تھے، وہ یار غار تھے، وہ سمجھ گئے تھے وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت ساتھ میں رہنے والے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ نے فاطمہ کو بلایا، راز کی باتیں کچھ کہیں۔ فاطمہ الزہرا اپنے باپ کی طبیعت علیل دیکھ کر رونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک کہا بیٹی آہستہ سے فرمایا، لوگوں سے پوشیدہ کر کے، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی اس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بیٹی رونے لگی، بیٹی کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ بیٹی رونے لگی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں نبی کے انتقال کے بعد، انتقال کا لفظ میرے بھائیو یہ حدیث سے جائز ہے، قرآن سے جائز ہے، آپ کہتے ہیں پردہ کر گئے، یہ لوگوں کو خود ساختی بات ہے، خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ غور کرنا، ابھی میں اس پر بھی آپ کو کہوں، جو شخص یہ کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پردہ کر گئے ہیں، وہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ اصل بات تو یہ ہے اس نے گناہ کا کام کیا۔ بھئی گناہ کا کام کیوں کیا؟ کیوں کہ اللہ نے آپ کو بندہ بنایا، آپ کی عمر 63 سال مبارک رہی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جو ہے قبر کھودی گئی، آپ کو جو ہے غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی نماز جنازہ ہوئی، آپ کا دفینہ ہوا۔ ایک مسلمان کہلائے اور پیارے آقا کی اتنی سیرت کو ٹھکراتا چلا جائے تو گویا گناہ ہے۔ پھر وہ یہ کہے پردہ کر گئے ہیں۔ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب رسول نے جہاں جہاں موقع آیا ہے نبی کی شان میں انتقال کا لفظ ہی بولا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے انہی الفاظوں کو بولنے میں ثواب ہے، اپنی جانب سے قیاس کرنا گناہ ہے۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا اس بیماری میں رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی رو نہیں، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کے اندر میرے جتنے گھر والے ہیں سب سے پہلی ملاقات میں تم سے کروں گا۔ اپنی بیٹی کو بشارت دیتے ہیں اے میری بیٹی، دنیا کے اندر کچھ اشخاص عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے، جیسے مریم بنت عمران اور مائی خدیجہ تمہاری ماں، اور تمہارا بھی مقام اسی میں شامل ہے۔ اے میری بیٹی، جو جتنی عورتیں جنت میں ہوں گی بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی جنت میں تم ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میرے بچوں کو بلاؤ۔ نواسائے رسول کو بلایا گیا، آپ نے دونوں کو چوما۔ نواسائے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حجرہ مبارک بھرا ہے اہل گھر کے لوگوں سے، نواسائے رسول رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو، ان الحسن والحسین سیدۃ شباب اہل الجنہ، اے میرے نواسو، اے میرے نواسو، اے دنیا کے پھولوں کے مانند تم جنت کے اندر سارے نوجوانوں کے سردار ہوگے۔ یہ محمد الرسول اللہ بشارت دے رہے ہیں۔ آخری ایام چل رہے زندگی کے، جب بھی ہر موقع پر حدیث بیان ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا علی کو بھی بلایا جائے۔ علی کو بھی بلایا گیا، آپ نے ان سے پیار کی باتیں کی، نصیحت کی باتیں کی۔ آپ نے کہا میری ساری بیویوں کو جمع کیا جائے، بیویوں کو بھی جمع کیا گیا، ان کو بھی نصیحت کی باتیں فرمائی۔ آپ نے جو ہے میرے بھائیوں، آپ نے نصیحت فرماتے فرماتے فرمایا اے لوگوں سن لو، دنیا سے اللہ کا بندہ جو ہے جس نے اللہ کو بھیجا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس اللہ کا حق ہے، اپنی امانت کو جب چاہے واپس لے لے۔ اللہ کے
کے بندو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے بھیجا، دین مکمل ہو گیا، دین پھیل گیا، پورے عرب میں پھیل گیا، حکمرانی آپ کی قائم ہو گئی، لوگ توحید سے پر ہو گئے، سنتوں کے شیدائی بن گئے، اللہ نے آپ کے منصب کو پورا کرا دیا، دعوت حق کا آپ نے حق ادا کر دیا، اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، رب کائنات نے آپ کو بلا لیا۔ آپ کی زبان پر الفاظ رہتے تھے، مائی عائشہ فرماتی ہیں آپ کی زبان پر آخری الفاظ حدیث میں آتا ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق الاعلی سے ملا دے۔ پروردگار عالم نے میرے بھائیو آپ نے اپنے آپ سے ملا لیا، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ رب کائنات فرماتا ہے، او لوگوں سن لو، رب نے فرمایا قرآن مقدس میں یوں بھی کہا گیا، سراجا منیرا، یہ آپ ایک روشن چراغ ہیں، جب تک روشن رہے، جب تک حیات رہے، آپ تاریکی مٹاتے رہے اور اجالا پھیلتا چلا گیا۔ اجالے سے مراد جو ہے دین کی ہدایت ہے، اسلام ہے، اسلام کا پرچم اونچا کر دیا، محمد الرسول اللہ نے پوری دعوت پھیلا دی۔ اللہ رب کائنات نے جب چاہا آپ کو واپس لے لیا اور آپ کی زبان پر مائی عائشہ فرماتی ہیں آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے، اور آپ نے زندگی میں آپ کا تانتا لگا ہوا ہے، آپ کے سالے آ گئے، مائی عائشہ کے بھائی آ گئے، عبد الرحمن بھی تشریف لے آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، مسواک ہے، آپ کی نظر پڑی نبی اکرم کی مسواک آپ کی زندگی کا ساتھی تھی، اشارہ دیا مجھے مسواک چاہیے، جی مجھے مسواک چاہیے، مائی عائشہ کے ہاتھ میں فوراً مسواک دی۔ عبد الرحمن نے، صحابی رسول نے، اللہ کے نبی نے پھر اشارہ کیا کہ اس کو نرم کر دیا جائے، عائشہ اس کو چبا دو۔ مائی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے منہ مبارک سے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھی گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی زبان پر آخری دعا، آخری الفاظ یہی تھے۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئے ہیں، مائی عائشہ کہتی ہیں نبی کی روح پرواز ہوئی، آپ کی زبان پر آخری الفاظ اللہم رفیق الاعلی۔ میں خوش ہو گئی اس بات سے، آپ کے انتقال کے بعد مجھے غم تو بہت زیادہ ہوا، میرے شوہر، میرے سرتاج امام کائنات محمد الرسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سراجا منیرا، یہ سراجا منیرا، یہ آپ روشن چراغ ہیں، وہ روشنی ٹھنڈی ہو گئی، دین پھیل گیا، تاریکی مٹ گئی، اجالے چھا گئے۔ آئیے میرے محبوب دنیا سے کوچ کر لیجئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والے ہیں میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے۔ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن پہ عمل کرنے والوں، قرآن پہ غور کرنے والوں، سن لو اللہ ہی کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے، جو عظمت والی ہے، عزت والی ہے، وہی باقی رہ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ رب کائنات جو ہے، میں نے آپ کو نبی کی سیرت کے، زندگی مبارک کے آخری ایام کے چند دن کی سیرت بیان کی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اس اختتام پہ چلتا ہوں، اس میرے درس کا ایک بات ہے، اللہ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم کی زندگی میں تمہارے لیے اے لوگو بہترین عمدہ نمونہ ہے، یعنی ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ کو حجت بنائیں، آپ کو دلیل بنائیں۔ جس نے نبی کو پکڑ لیا، جس نے نبی کی سیرت کو تھام لیا، اس نے اللہ کو سمجھ لیا، اور جو نبی کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میرے بھائیوں جو پروردگار عالم مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو نبی نے آخری سانسوں میں الصلاۃ الصلاۃ کہا، ہمیں صحیح وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز بھی ہو تو جناب محمد الرسول اللہ جیسی ہو، نہ ابو بکر جیسی ہو، نہ عمر جیسی ہو، جبکہ ان کی نمازیں بالکل درست
ان کے اعمال درست، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، لیکن نبی جیسی نماز ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہے، آپ نے فرمایا تھا نماز ایسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ حکمت اس حدیث کے اندر کیا؟ آپ نے کسی صحابی کو نمونہ آئیڈیل یا نہیں بتایا، وہ مسلمان بھی سن لے جو مسلک پرست ہیں، مالکی کے نزدیک فلاں مسئلہ ایسے ہے، حنفی کے نزدیک ایسے ہے، حنبلی کے نزدیک ایسے ہے، شافعی کے نزدیک ایسے ہے، اوزاعی کے نزدیک ایسے ہے، رحمت اللہ علیہ۔ نہیں میرے بھائی، جب نبی نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، تمہاری قربانیاں ہوں، تمہارے صدقات ہوں، تمہارے حج عمرے ہوں، تمہاری زکوٰۃ ہوں، تمہاری نمازیں ہوں، تمہارے وضو ہوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ بات دور چلی گئی میرے بھائیوں، وقت جو دیا تھا آگے نکل گیا۔ آخر جو ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔